اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ایک تہلکہ خیز خبر جو سامنے آئی ہے، وہ خبر جس نے بہت سی باتیں جو ہے نا وہ مزید الجھا دی ہیں، اور ایک ایسی چیز جس کو ہم شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن خبر ہے عمران ریاض خان کے بارے میں، اور خبر کا سورس ایسا ہے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت واحد کریڈیبل سورس ہے عمران ریاض کے حوالے سے کسی بھی خبر کا، اور وہ ہے میاں علی اشفاق صاحب۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ میں بات کر رہا تھا میاں علی اشفاق صاحب کے حوالے سے، بلکہ یوں کہوں کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ عمران ریاض خان ہم جانتے ہیں پاکستانی صحافت کا بہت بڑا نام، بہت معتبر نام، بہت ایسا نام کہ جس کو ہر جگہ پر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں عزت و احترام سے، خاص طور پر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور جو وہ صحافی جو بے باک طریقے سے بولتے ہیں انہیں اس کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ عمران ریاض خان کو 9 مئی کے واقعات کے بعد سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں نے کہی بھی ہیں، پچھلی میری ویڈیوز میں بھی موجود ہیں۔ میں جس فورم پہ بھی جاتا ہوں یہی بات ہوتی ہے کہ عمران ریاض خان گم نہیں ہوئے، لاپتہ نہیں ہوئے، اغوا کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ آئی جی پنجاب نے جس طرح عدالت عظمیٰ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، آئی جی پنجاب نے کہا کہ افغانستان کی سمیں استعمال ہوئی ہیں تو افغانستان کو بھی ملوث کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی وہ اپنی مرضی سے گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہ چیز بھی دیکھی کہ جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ حکومتی عہدیداروں نے جس طرح کے واویلا اور شور جھوٹ بولنا شروع کیا۔ مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران ریاض ایک یوٹیوبر ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کہتے کہ تو بلنڈر کا حد ہی کوئی نہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی وہ کسی عمران ریاض کو نہیں جانتے۔ شاہد خاقان عباسی کے نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ جی وہ کسی عمران ریاض خان کو نہیں جانتے، اور پھر وہ یہ ہوا کہ 15 سیکنڈ بھی نہیں گزرے کہ سوشل میڈیا پر اس بیان کے چلنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے عمران ریاض اور کے اسٹوڈیو میں شاہد خاقان عباسی کا دیا ہوا انٹرویو جو ہے وہ پیش کر دیا، بتا دیا کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ شاہد خاقان عباسی، حالانکہ یہ بندہ وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وائس آف امریکہ کی جو رپورٹ آئی وہ یقیناً ایک خطرناک تھی، حوصلہ شکن تھی، لیکن میاں علی اشفاق جو ہے وہ اس رپورٹ کے حوالے سے مسلسل یہی کہتے رہے کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے اور عمران ریاض خان زندہ ہے۔ بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر ہوئیں، میں نے کبھی بھی ان چیزوں کو کریڈیبل نہیں جانا، چونکہ کریڈیبل سورس سے آنا ضروری تھا، اور وہ کریڈیبل سورس میاں علی اشفاق ہی ہیں جو کہ مقدمہ لڑ رہے ہیں عمران ریاض خان کا۔ 76 دن ہو چکے ہیں، 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا عمران ریاض غائب ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عید کے موقع پر ہارون رشید اور کچھ اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران ریاض واپس آ گئے، جو کہ غلط خبر تھی۔ بہرحال آج کی جو ٹویٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر علی اشفاق کی طرف سے ہے، اور علی اشفاق صاحب نے جو کہا ہے کہ 76 دن، بڑے ہوئے بال، پریشان چہرہ، جگہیں بدل، بار بار جگہوں کا تبدیل ہونا، بہت ساری باتیں ہیں ان کی ٹویٹ میں موجود ہیں، لیکن ایک چیز طے ہوئی ہے۔ دیکھیے تشدد کی دو تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کسی کو جسمانی طور پر مار پیٹ کی جائے، جو کہ ہماری پنجاب پولیس کا اور ہماری ملک کی پولیس کا خاصہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کسی کو ذہنی تشدد کیا جائے۔ ذہنی تشدد میں آپ ہر طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ایموشنلی بھی، اور یہ کہ کسی کو اگر لمبے عرصے تک قید میں رکھا جائے، قید تنہائی میں رکھا جائے، نہانے نہ دیا جائے، بال وغیرہ نہ کاٹنے جائے، شیو نہ کاٹنے دی جائے، اس طرح کے جو بندے شیو کرنے کے عادی ہوں، تو مطلب صفائی اس چیز کو بھی ایک ذہنی ٹینشن، ذہنی اذیت یا تشدد، ذہنی تشدد کے عنوان۔ اور یہ جو تشدد ہوتا ہے نا جی، یہ بہت سخت ہوتا ہے۔
یہ جسمانی تشدد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی کہ اس وقت جو باتیں آ رہی ہیں عمران ریاض کی طرف سے کے حوالے سے، اور جو باتیں علی اشفاق کر رہے ہیں، وہ یقیناً حوصلہ افزا نہیں ہے۔ میں ایک چیز تو صرف یہی حوصلہ ملتا ہے کہ عمران ریاض زندہ ہیں، لیکن کس حال میں ہے وہ بہت مشکل ہے بیان کرنا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کچھ ہے، عمران ریاض کی بیگم بھی سامنے آئیں، ان کی بیٹیاں بھی سامنے آئیں کہ ہمارے ڈیڈ کو چھوڑ دیا جائے۔ عمران ریاض کی بیگم نے اپیل کی کہ ان کے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا جائے۔ جے آئی ٹی بنائی گئی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اور حقیقت یہی ہے کہ آج تک عمران ریاض برآمد نہیں ہوئے، اور اس وقت بھی وہ کچھ نامعلوم افراد کی قید میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ یہ جو خبر دے رہے ہیں میاں علی اشفاق صاحب، جو ان کے ساتھ جو ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عمران ریاض کو جلد چھٹکارا عطا فرمائے، وہ بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ خبر بہت خطرناک ہے، یہ بہت ورنگ ہے۔ ایک چیز جو کہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رپورٹ کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے، جب تک موجودہ حکومت ہے، عمران ریاض کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ یقیناً ایک خطرناک ہے صورتحال ہے۔ موجودہ حکومت تو خیر 12 اگست سے پہلے ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آگے نگران اگر محسن نقوی جیسے بندے آتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا، کیونکہ نام لیا جا رہا ہے اسحاق ڈار کا، وہ بھی ایک اس حکومت کا حصہ ہی ہیں، جن کی خواہش پر عمران ریاض کو غائب کیا ہوا ہے کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ مفروضے بہت ہیں، حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض کو صحت و سلامت رکھے اور بہت جلد اپنے چاہنے والوں کے پاس واپس لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔